نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شریف حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ سورہ ہود 12ویں پارے میں سے چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی یہ خواب خیالی تھی، وہ بڑے بڑے بتوں کو پوجتے، بتوں سے ہٹ کر انبیاء کو، فرشتوں کو، اس کے علاوہ بڑے بڑے بزرگوں کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ہمارا جو کام بھی اللہ کی عدالت میں قبول نہیں ہوتا یا نہیں پہنچتا تو یہ اللہ کی عدالت سے کروا لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ سب تمہارا جھوٹ ہے، سب تمہاری بنی بنائی باتیں ہیں، میں اللہ تو وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ یہ عیب نہ لگائے کرو، غیروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، بزرگوں کو میری ذات و صفات کے اندر شریک نہ کیا کرو، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ میرے لیے اولاد کا ماننا یا میرے لیے میری ذات و صفات کے اندر انبیاء، چھوٹے بڑے فرشتے، اپنے بگانے، کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے،
اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے؟ یعنی میں اللہ نے تو ان باتوں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان باتوں کا میں رب نے حکم نہیں دیا کہ تمہارا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ کسی نبی کو، ولی کو، پیر کو، پیغمبر کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو شریک اور سانجھی اور واسطے اور وسیلے دے کر مجھے پکارو تو میں تمہاری بات کو کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا، سن لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں نہیں کہا، بلکہ میں رب نے تو تمہیں اس بات کا درس دیا ہے تو ہزار اندھیرے کے اندر بھی مجھے پکارنا، ہزار اندھیرے کے اندر تیری اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، خوشی آئے، غمی آئے، تیرا بیٹا دنیا سے چلا جائے، تجھے اولاد کی ضرورت ہو، تجھے عزت اور ذلت کی ضرورت ہو، تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے، تو ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ قائم کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی طرف تھا تو تب بھاگنا جو میں تجھ سے دور ہوں، میں تیری بات کو سنتا نہ ہوں، تو مجھ تک پہنچ نہ سکتا ہو۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ذرا اپنے دل کے دروازے کھول اور میری توحید اور میرے قرآن اور میرے پیغمبر کی سنت کے بیان کے قریب آ، تجھے پتہ چلے گا کہ اتنی تیری یہ خون تیری جان کی چلنے والی یہ رگیں قریب نہیں ہیں جتنا میں رب تیرے قریب۔ تو مجھے پکار کے تو دے، یہ تو تیری کم عقلی ہے کہ تو کہتا ہے کہ میری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کو تو میرے ساتھ جو ہے نا واسطے اور وسیلے دے کے میں رب کی سفید الوہیت والی بے داغ چادر کو داغدار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو دنیا کے اندر میں رب کا سانجھی اور شریک بنا کے میرے اوپر کیا باندھے؟ جھوٹ باندھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، درباروں کے اوپر گئے، چادریں چڑھائیں، مزاروں کے اوپر گئے، بزرگوں کے نام کے جناب بکرے چھترے ذبح کیے، کبھی جناب ان کے نام کی کھیرنیاں پکا کر وہ تقسیم کی، کبھی جناب ادھر دیگیں چڑھائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا دن قیامت کے جب میری عدالت میں یہ پیش کیے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ ان لوگوں کو جب میری عدالت میں کیا کیا جائے گا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے ان کے اوپر اللہ کن کو لائیں گے؟ گواہوں کو، ان کے گواہ جو ہوں گے، ان کے اعمال کے گواہ، وہ ابھی بات میں سمجھاتا ہوں آگے، ان کے اعمال کے گواہ جو ہوں گے ان گواہوں کو اللہ لائیں گے اور ان کے گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، جنہوں نے اپنے رب پر کیا بولا تھا؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رب کے اوپر کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا۔ مفسرین نے لکھا یقول الاشہاد، یعنی ان کے گواہ کہیں گے۔ گواہوں سے مراد مفسرین نے دو باتیں لکھی، ایک تو ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، انبیاء اور فرشتے جب دن قیامت کے ان کے اعمال کھولے جائیں گے نا، یہاں سے یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ انبیاء کو اب نبی دنیا سے چلے گئے، پیچھے جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کا پتہ انبیاء کو نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دلیل نہ بنا لے کہ دیکھو جی انبیاء دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کے اعمال کا ان کو پتہ ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ انبیاء دنیا میں یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
غائبانہ شور و پکار اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، ما فوق الاسباب اپنی حاجات مشکلات مسائل خوشی غمی کے اندر رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ یہ انبیاء کی مین دعوت رہی، ہر نبی کی یہی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ معبود عبادت کے لائق نہیں ماننا۔ یہ انبیاء کی دنیا میں دعوت رہی۔ جب دن قیامت کے نبیوں کے سامنے، ہر امت ہر نبی کے سامنے ہوگی، جب اللہ انبیاء کے سامنے ایسے لوگوں کے اعمال نامے کھولے گا جن کے اعمال کے اندر ہوگا شرک، کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اعمال نامے جب کھولے جائیں گے، انہوں نے نبیوں کو پکارا، ولیوں کو پکارا، غائبانہ ما فوق الاسباب اپنی حاجات کے اندر یہ درباروں مزاروں پیروں پیغمبروں تعویذوں والوں کو پکارتے رہے، جب ان کے اعمال کھولے جائیں گے تو اس وقت انبیاء کہیں گے ہماری دعوت کیا تھی اور انہوں نے کیا کیا۔ ورنہ نبیوں کو دنیا والے کسی بندے کے چلے جانے کے بعد، انبیاء کا دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کے کسی فرد کے کسی عمل کا کوئی پتہ بولو نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادھر جائیں روضہ رسول کے اوپر تو وہاں پہ سلام پڑھیں، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہچان رہے ہوتے ہیں یہ فلاں میرا امتی آیا ہے۔ وہاں اعمال کی تجدید کی جاتی ہے، اور جناب وہاں مطلب ہے یہ جو سارے عقائد ہیں یہ سراسر قرآن و سنت کی تعلیم سے ہٹ کر، قرآن و سنت کی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ پھر ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہتا۔ تو جب ان کے سامنے اعمال کھولے جائیں گے، یقول الاشہاد سے مراد لکھنے والے یا فرشتے ہیں یا پھر انبیاء مراد ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا، اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولا۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ خود بندے کے اعضاء ہوں گے، خود بندے کے کیا ہوں گے؟ بندے کے جوارح اعضاء، یہ خود دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں کیا دیں گے؟ وہ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے نا۔ وہ کیسے آیت آتی ہے جس کے آخر میں تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جس سے پہلے بھی ہے کہ دن قیامت کے بندے کے اعضاء بولیں گے، اعضاء بول کر کہیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان بولیں گے، ہر عضو جس کے ساتھ اس نے کوئی برا فعل کیا ہوگا یا وہ اپنے فعل سے مکرے گا، اللہ زبان کے اوپر لگائیں گے مہر، زبان کو بند کر کے کہیں گے، اعضاء کو اللہ حکم دیں گے، وہ اعضاء بول بول کے کہیں گے اس نے دنیا کے اندر یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ تو یقول الاشہاد سے دوسری بات کون سی مراد ہے کہ بندے کے اپنے اعضاء بول کے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے دنیا کے اندر تیری توحید کو نہیں مانی، انہوں نے تیرے انبیاء کی بات کو، تیرے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا، ان کی تعلیم تیری کتابوں سے ہٹ کر ان کے عقائد شرکیہ عقائد، ان کا عقیدہ کفریہ عقیدہ یہ دنیا کے اندر مولویوں پیروں فقیروں قبروں درباروں مزاروں پہ بھاگتے رہے، اللہ انہوں نے نہ تیرے قرآن کی بات کو مانا نہ تیرے پیغمبر کی بات کو۔ تو اس وقت یہ لوگ بول کے کہیں گے الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر کیا بولا، بولو نا، جھوٹ بولا، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اس وقت وہی گواہی دینے والے ان لوگوں کو بول کے کہیں گے خبردار،
جس بندے نے دنیا کے اندر شرک والا ظلم کیا ہے ایسے ظالم لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی۔ میرے بھائیو، شرک والا ظلم یہ بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک والا ظلم جو ہے، ہر ظلم کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ چاہے تو معاف کر دے، دن قیامت کے بھی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ لے کر اللہ کی عدالت میں بندہ چلا جائے، اگر اللہ چاہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر شرک والا ظلم، کفر والا ظلم لے کر بندہ دنیا سے چلا گیا، جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر شرک ہوا، اللہ کی ذات کے اندر دنیا کی کسی چیز کو شریک کر دیا، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کر دیا، یہ بندہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق، کل قیامت والے دن بھی اس کی بخشش کی کوئی گنجائش؟ بولو نا، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ دن قیامت کے مشرک کے لیے کسی قسم کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بہت بڑا ظالم ہوگا، اللہ کی لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اللہ کی لعنت ہی لعنت اس کے اوپر آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر میں نے تجھے وقت دے دیا ہے، یہ دنیا والی زندگی کو قیمتی بنا لے، دنیا والی زندگی کو اپنے اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے عقائد کے ساتھ، توحید و سنت کے ساتھ مزین کر کے، نیک اور صالح اعمال کر کے اپنی آخرت والی زندگی کی تیاری کر لے وہ بندہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جاؤں، پھر اللہ کے قرآن کی بات کو مان لے، پیارے پیغمبر کی سنت اپنا لے۔ اللہ کا وعدہ ہے جس بندے کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو گیا، پھر اس کے اعمال نیک اور صالح اعمال ہو گئے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب اور کامیابی کا واحد ذریعہ میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے وہ قرآن ہے اور پیارے پیغمبر کی سنت ذیشان۔ یہ دو چیزیں تو ہیں جن کو شریعت نے علم کہا ہے۔ علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھیں آپ، علم دو چیزوں کا نام ہے، یا قرآن ہے یا صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی چیزوں کو علم نہیں کہا گیا، ہاں وہ اس علم کو سیکھنے کے لیے ان کو آپ فنون کہہ سکتے ہیں، وہ فن ہیں اس علم کو سیکھنے کے لیے۔ اگر شریعت کی نگاہ میں علم ہے کوئی چیز، یا قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا سچا فرمان، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ گواہی دینے والے لعنت کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے ان لوگوں کی عادتوں کو بیان کیا، کیوں ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں آئیں گی۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ کام جو دنیا کے اندر انہوں نے کیا، الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
ان لوگوں کی سب سے بڑا اور برا عمل یہ تھا الذین یصدون عن سبیل اللہ، خود تو اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر کوئی آدمی دین اور سچے کام کے قریب آنے لگتا اس کو بھی سامنے سے روک لیتے، اس کے سامنے بھی قسموں قسم کے بہانے بنا کے لوگوں کو توحید و سنت والے راستے سے روک لیتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اللہ کے دین اور توحید اور شریعت والے کاموں کے اندر عیب نکالتے تھے، شریعت والے کاموں کے اندر قسموں قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی اگر نماز کا کہتا تو کہتا ٹھہر جا، میں جانتا ہوں تو جو بڑا نمازی ہے، تو جو بڑا حاجی اور قاضی اور علامہ بنا پھرتا ہے، مجھے پتہ ہے تم اپنے آپ تک رہے۔ اللہ کہتے ہیں یبغونہا عوجا، الٹا دین کے کاموں کے اندر عیب نکالتے، دین کی دعوت دینے والوں کے اوپر قسموں قسم کی باتیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور ان لوگوں کا ان کی اوپر لعنت کرنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر دن قیامت کا خوف اور ڈر موجود کوئی نہیں تھا۔ یہ قیامت کے دن کے منکر بن کے دنیا کے اندر ان لوگوں نے زندگی بسر کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ اولیاء، یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے غیروں کو مشکل کشا مان لیا، قبروں والوں کو حاجت روا مان لیا، میاں تعویذوں والوں کو، میاں نبیوں ولیوں پیروں پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اس عقیدے کو چھوڑ دو، مت کہ سمجھو کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میں اللہ کا عذاب اور پکڑ جب آئے گی، میں اللہ کے قدرت والے ہاتھوں سے تم بھاگ، جب میرے عذاب نے تمہیں پکڑنا ہے نا، اور یہ نہ سمجھو کہ بھاگ کر ادھر ادھر ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے عذاب سے پھر تمہیں بچانے والا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، دنیا کے اندر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے نکل جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تم عاجز نہیں کر سکتے، تم خود عاجز ہو جاؤ گے۔ تم خود کیا ہو جاؤ گے؟ تم خود عاجز ہو جاؤ گے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، آج دنیا کے اندر میں اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی سور و پکار تم کرتے ہو، دن قیامت کے تمہاری مدد کو وہ لوگ وہ پہنچیں گے نہیں تمہاری مدد کو، اس دن وہ تمہیں ملیں گی بھی نہیں، نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آج تو کہتے ہو نا جناب تھوڑا مرے سنتے بغیر حساب کتاب دے چی کے اسے کتھے لگے ویزا جنت وچ۔ اللہ فرماندا ہے اس جڑے تو نہ لبھنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اگر چاہتے ہو
کہ میں اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہو جائے، میں اللہ کے علاوہ دن قیامت کے تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، تو پھر دنیا کے اندر میرے قرآن کی دعوت کو مان لو، دنیا کے اندر میرے محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہر عمل اپنا لو۔ اگر میں رب کی حمایت چاہتے ہو تو پھر میں اللہ نے تمہیں یہ قانون بتا دیا ہے، اگر دنیا کے اندر تم نے شرک کیا، کفر کیا، بدعتیں کی، پھر دن قیامت کے میں اللہ کی لعنت سے تم بچ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں لہم العذاب، دن قیامت کے ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ دوہرا عذاب۔ ایک عذاب تو ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، اور دوسرا عذاب لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی وجہ سے۔ یہ پیچھے اللہ نے بیان کیا نا وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ ایک عذاب تو ان کے اپنے کفر کی وجہ سے ہوگا، اور دوسرا عذاب ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتے تھے، لوگوں کو بھی ہدایت سے روکا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے، نہ تم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ان کی کفریہ حالت کو بتاتے ہیں کہ ان کا کفر ان کے دل کے اندر اتنا گھر کر چکا ہے کہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ دل کے کانوں سے تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، دل کے دروازے کھول کے تمہاری بات کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر دل کے دروازے کھول کے تمہاری بات سن لیں، تمہیں دیکھ لیں، تو کبھی بھی کفر اور شرک کے قریب۔ ان کے دل کے دروازے کیا ہو چکے ہیں؟ بولو نا، قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں کو اللہ نے سیل بند کر دیا ہے، اب اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی، اور باہر والی چیز یہ اپنے کفر کے اندر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کفر ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ توحید کے قریب اگر اپنے دل کے دروازے کھولے نا تھوڑے سے، اور قرآن والی اس لذت کے قریب آئیں، اللہ کی قسم ہے قرآن سے میٹھی چیز دنیا کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جتنا مزہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر رکھا ہے، اتنا مزہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر ہے۔ حدیث رسول اللہ کا اپنا مزہ ہے، مگر جو مقام قرآن کا ہے وہ مقام حدیث رسول اللہ کا بھی نہیں ہے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، یہ تو عقیدہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ بندے کا کیا مضبوط ہوتا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، حدیث رسول اللہ، سنت محمد الرسول اللہ سے بندے کے نیک اور صالح اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنے خسارے میں، ان کے کاموں نے ان کو خسارے میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے یہ جاتا رہا۔
دنیا کے اندر یہ جنہوں نے اپنی خواب خیالی پکائی ہوئی تھی فلاں کے نام کا بکرا دے دیا تو دن قیامت کے اللہ کے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، فلاں کی قبر پہ چادر چڑھا دی تو دن قیامت کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا کے اندر کسی کے نام کی کھیرنی اور دیگ پکا دی تو دن قیامت کے اللہ کے ہاتھوں سے کیا کر لے گا؟ چھڑا لے گا۔ یہ جو خواب خیالی اور اندر یہ جو انہوں نے اپنا ایک جھوٹ بنا کے اس کے اوپر عقیدہ بنایا ہوا تھا، دن قیامت کے وہ سارا کچھ خاک میں ان کو جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کہیں گے اوپر سے آج تمہاری نجات اس مسئلے کے اوپر ہونی تھی کہ تم دنیا کے اندر مرتے مر جاتے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آگے اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کی چند باتیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ۔